بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کے یہ ایام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری بلاد اسلامیہ میں نواس رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی کربلا کے ریگزار پر لازوال قربانیوں سے آراستہ ہے۔ دنیا کے اندر انتخاب کا، الیکشن کا جو نظام رائج ہے اس میں 3 طریقے اور درجے ہیں۔ الیکشن ہے، سلیکشن ہے، نامینیشن ہے اور ریفرینڈم ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو اپنے اصحاب کی تربیت، اہلیت اور قابلیت پر اتنا اعتماد تھا، آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو امت کا جمہوری مزاج ہے اس کے مطابق اپنے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کر سکیں گے۔ ربیع الاول 11 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، اور پھر اس کے بعد مجمع عام نے اس الیکشن کی توثیق ہوئی اور آپ منصب خلافت پر خلیفہ رسول کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن آپ کا عرصہ خلافت ہے۔ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے اپنے وصال سے چند روز قبل جب آپ کا دم واپسی تھا تو آپ نے ایک وصیت لکھوائی اور آپ نے کہا کہ یہ دنیا سے جاتے ہوئے ابو بکر کی یہ وصیت اور اس میں درج شخص کے لیے بیعت کرو۔ ابو بکر بن قحافہ کا عہد دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے۔ پولیس کمشنر نے مجمع عام میں سر بمہر لفافے پر بیعت لی کہ اس لفافے کے اندر جس شخص کی نامینیشن خلیفہ رسول نے کی ہے اس پر بیعت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد مجمع عام نے آپ کی جو وصیت تھی اس کو پڑھا گیا اور اس وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ دوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے منصب خلافت پہ جلوہ گر ہوئے۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا آپس کا کوئی باپ بیٹے اور اس نوعیت کا خونی تعلق نہیں تھا۔ دونوں 7 یا 8 پشت اوپر جا کر کہیں آپس میں قریشی تھے اور اوپر جا کر کہیں ان کا نسب ملتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عہد خلافت اسلامی تصورات اور تخیلات کا عظیم مظہر، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے انتخاب پر مہر تصدیق ثبت کی۔ آپ ذوالحجہ 23 ہجری آپ پر مسجد نبوی میں ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا اور دنیا سے جانے سے چند روز، 1 یا 2 روز قبل جب آپ نے دیکھا کہ زخموں میں بہتری کی کوئی گنجائش یا امکان نہیں ہے، آپ نے ایک الیکٹورل کالج بنایا۔ دنیا کے اندر انتخاب کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک انتخابی کونسل ہو اور وہ انتخابی کونسل اپنے میں سے کسی کو حکمران نامزد کرے۔ یہ انتخابی کونسل حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان 6 شخصیات پر مشتمل تھی جو اولو العزم اور جلیل القدر صحابی اور 10 مبشرہ میں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ الیکشن اور سلیکشن کے اس سارے پروسیس سے باہر ہوگا۔ اور ایک اور بات جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی اس پروسیس میں شامل کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خلافت ایک اعزاز ہے تو عمر کی خلافت اس کے خاندان کے لیے کافی ہے، اور اگر خلافت اور اقتدار ایک بوجھ ہے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرے خاندان کا کوئی اور فرد اس بوجھ کے نیچے آئے۔ یہ 6 رکنی ٹیم، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور حضرت عثمان غنی 24 ہجری
یکم محرم 24 ہجری کو منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اور 12 سال کا آپ کا طویل دور 35 ہجری ذوالحجہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ خلعت شہادت سے سرفراز ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی خدمت میں امت حاضر ہوئی اور آپ سے منصب خلافت سنبھالنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا انتخاب بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح مجھ سے قبل ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شورا کی ذمہ داری ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ کھلے بندوں ہوگی، یہ در پردہ اور درون خانہ کسی نوعیت کی کوئی بیعت یا کوئی ایسا نیا طریقہ میں رائج نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ شورائی اور جمہوری طریقے کے مطابق منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ رمضان المبارک 18، 19 یا 20 رمضان المبارک 40 ہجری آپ ایک حملے میں خلعت شہادت سے سرفراز ہو کر نبی اکرم رسول محتشم اور آپ کے اصحاب کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ کے آخری وقت میں آپ سے آپ کے مصاحبین نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، اس لیے کہ اس وقت حضرت امام حسن سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی جلیل القدر ہستی نہیں ہے جو شبیہ رسول ہیں، آپ ان کے بارے میں وصیت فرمائیے، ان کو ولی عہد مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے امت کو چھوڑا۔ آپ نے قطعاً حضرت امام حسن کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا نہ میں تجھے اس کی بیعت کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی خلافت اس کا انعقاد ہوا، اور 6 ماہ ربیع الاول 41 ہجری، ربیع الاول 11 ہجری سے ربیع الاول 41 ہجری، یہ 30 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ حضرت امام حسن کے وڈرا کرنے کے بعد پھر ایک اور عہد شروع ہوا، اور اس کے بعد نازک مرحلہ وہ ہے کہ جب 60 ہجری میں یزید کی جانشینی کے لیے لابنگ شروع ہوئی، تو اس وقت اختلافی نوٹ لکھا۔ امت کی سب سے اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی نواسہ رسول حضرت امام علی مقام، اس وقت آپ نے وہ رول ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے، انتخاب کے لیے ہمیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فرامین اور طریقے ہیں، اس کے مطابق جو اصول ملتے ہیں، یا تو اس طرح انتخاب ہو جس طرح ابو بکر صدیق کا ہوا ہے، یا پھر اس طرح انتخاب ہو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی نامینیشن کی لیکن ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، یا پھر اس طرح انتخاب ہو جس طرح عمر فاروق نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک الیکٹورل کالج بنایا، ایک انتخابی کونسل بنائی، لیکن اس کے ساتھ یہ نوٹ بھی لکھا کہ اس کمیٹی اور اس کونسل اور انتخاب کے اس پروسیس میں میرا بیٹا شامل نہیں ہوگا۔ یا حضرت علی المرتضیٰ جس طرح ان کا انتخاب کھلے بندوں اور آزاد رائے کے ساتھ ہوا، وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ ناظرین، شان کربلا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لازوال قربانیوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک جو تاریخی پس منظر ہے کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے کوفہ اور پھر کربلا میں کیوں گئے؟ آپ نے کس طرح یہ محسوس کیا کہ امت کی جو روش ہے اور جو ٹریک ہے اور جو امت کی گاڑی ہے، یہ اس ٹریک اور اس روش سے ہٹ رہی ہے جس پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلایا تھا؟ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، کہ قرآن کا فلسفہ، قرآن کا فکر و فن اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ حسین سے سیکھے۔ تو اقبال سے کسی نے پھر یہ بھی پوچھا تھا کہ قرآن کا فکر و فلسفہ ہے کیا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حق کو جان لو اور پھر اس کے استحکام کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، یہاں تک کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو جان بھی
دے دو۔ اور یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جو کربلا کے ریگزار پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے حق کی سربلندی کے لیے ادا کیا۔ آج ہم اسی تناظر میں امام علی مقام آپ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم درپیش ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے مناظر اور مظاہر کربلا میں کیا تھے، اور صبر کے وہ عظیم پیکر امام علی مقام آپ ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا اس باب اور اس ضمن میں کس طرح مینارہ نور ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ صاحبزادہ پیر سید شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی، آپ سجادہ نشین ہیں، اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں معروف خطیب عالم دین علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید۔ گفتگو سے قبل آج کا اسم مبارک المعز، بہت زیادہ عزت دینے والا، آج کا موضوع اور قرآن پاک کی آیت اور مائک آپ کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی بھی فرمائی اور اس سے پہلے اتنا خوبصورت انٹرو دیا کہ عوام تو عوام، خواص کے ذہنوں میں بھی جو خلافت کے حوالے سے کویسچن ابھرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے ان کا بھی بڑا خوبصورت، بڑا تسلی بخش اور بڑا مرتب جواب عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمال ہم نشین در من اثر کرد، یہ بھی آپ کا علماء آپ جیسے اکابر علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ سیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ضرور اثر ہے۔ آیہ مبارکہ جو ہماری زیر بحث ہے اور اس سے اگلی آیات بینات، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 152 سے 157 تک تقریباً 5 آیات جو ہیں یہ ملے جلے مضامین کے حوالے سے ہیں۔ بنیادی جو اس میں مضمون ہے وہ صبر ہے، اور پھر اس کے کئی انداز ہیں، کئی مراحل ہیں، کئی کیفیات ہیں، صلات ہے، اور جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کی عزت افزائی ہے، ان پر انعامات کا تذکرہ ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ سارا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اکٹھا فرمایا ہے، یہ آیتیں بھی 5 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کربلا کے میدان میں کی نازل ہوئی۔ ایگزیکٹلی میں اس کو یوں پورٹریٹ کروں گا کہ یہ 5 آیتیں دیکھ کے بندہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے عرش والا کربلا والوں کا پورا منظر خود بیان فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ 5 کے ساتھ صبر کا تعلق بہرحال ایک خاص نسبت ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ سے ہی ہم بات شروع کریں گے، ترتیب بھی یہی بنتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلا جو خوبصورت جملہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، حکم 2 چیزوں کا دیا جا رہا ہے، صبر کا اور صلاۃ کا۔ سبحان اللہ۔ اب گفتگو کا، خطاب کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ مخاطب انہیں کیا جاتا ہے جن کا آنے والی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ واہ۔ اگر آنے والی بات سے تعلق نہ ہو اور انہیں خطاب کیا جائے تو یہ دانش مندی نہیں، دانائی نہیں، حکمت نہیں۔ ویسے بلاغت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ آپ بات کر لیں، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو پہنچنی ہو خود ہی پہنچ جائے۔ تو چونکہ ان سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور بے تعلق بندے کو اگر مخاطب آپ کریں گے تو مناسب نہیں لگے گا۔ اللہ سے بڑا دانا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے صبر اور صلاۃ کا حکم دیا۔ اس میں کئی حکمتیں، اور ان میں سے پہلی خوبصورت حکمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ خطاب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو صبر اور صلاۃ ہے نا، اس سے جب بھی تعلق بنتا ہے ہمیشہ ایمان والوں کا بنتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یعنی آپ کسی مرحلے پر بھی اگر بے صبری دیکھیں یا صلاۃ سے دوری، میں جان بوجھ کے لفظ صلاۃ استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس کا معنی میں نے نماز نہیں کیا، کیونکہ صلاۃ اپنے معنی میں بہت خوبصورتیاں رکھتا ہے۔ تو صبر اور صلاۃ
سے دوری جہاں دیکھیں تو فوراً آپ کو آمنو گائیڈ کر دے کہ یہاں ایمان کی کمی ہے. یعنی جہاں بے صبری دیکھیں، عدم برداشت دیکھیں، تشدد دیکھیں، فتنہ گری دیکھیں، وہاں کمی ایمان وہاں کمی ایمان کی. اگر ان کا ایمان ٹھیک ہوتا تو وہاں صبر بھی کمال کا ہوتا، صلاۃ بھی کمال کی ہوتی. اب خود اندازہ فرمائیں جب یہ خوبصورت کمبینیشن ہمارے ذہن میں آ گیا کہ صبر اور صلاۃ یہ حقیقت میں مظاہر ہیں ایمان کے. سبحان اللہ. جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کا اتنا بڑا صبر ہوگا، اس کی اتنی بڑی صلاۃ ہوگی. اب ذرا میرے ساتھ چلیں کربلا کی طرف تو آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ مناسبت سمجھ میں آئے گی کہ اب صبر کے وہ مراحل اور وہ مناظر جو کربلا میں سامنے آئے تاریخ نہیں پیش کر سکتی. صلاۃ کے وہ مناظر جو کربلا میں پیش آئے وہ تاریخ نہیں پیش کر سکتی. اس کی اصل ریزننگ یہ ہے کہ جو ایمان حسین کے اندر تھا اور ایمان سے جو نسبت حسین کو تھی وہ اتنی بے مثل و بے مثال تھی، اتنی میچ لیس تھی کہ وہ اس کا صبر بھی بے مثال انداز میں ظاہر ہوا، اس کی صلاۃ بھی بے مثال انداز میں ظاہر ہوئی. مفتی صاحب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت میں نے تبرک کے طور پر پڑھی ہے، ورنہ آپ کے سامنے تو موضوعات اور بات سے بات نکالیں اور چراغ سے چراغ جلائیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. یہاں تو ظاہر بات ہے چراغ ہی نہیں، آپ بھی سورج ہیں، شاہ صاحب بھی شمس الرحمان ہے، سورج ہیں. سبحان اللہ. تو چراغ تو ایک میں ہی رہ گیا ہوں. تو یہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے یا ایھا الذین آمنو پر. اس پر میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا خطاب ہے. سبحان اللہ. اگر اس کے بعد اللہ مجھے حکم دے اے جعفر صادق تو جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا دے تو میں خوش ہو کر کے چھلانگ لگا دوں گا. مجھے جلنے کی فکر نہیں ہوگی، خوشی اس بات کی ہوگی کہ رب نے اپنا کہہ کر آگ میں جانے کا کہا. اللہ اکبر. تو اس خطاب میں بڑا لطف ہے. اور چونکہ حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں. خدا کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ تکلیفیں بھی رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچائی گئیں اور سب سے زیادہ صبر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اور مکی دور میں تو باقاعدہ حکم نازل ہوتے رہے. جی بالکل. اور پھر حضرت امام حسین علی مقام کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. چونکہ حضرت امام حسین مظہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اگر تم نے میری تکلیفیں دیکھی ہیں اور اس پر صبر دیکھنا ہے تو جو میرا مظہر ہے کربلا میں اس حسین کو بھی دیکھ لینا اور اس حسین کو صبر کو بھی دیکھ لینا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور بالکل صحیح پڑھی ہے، اسی لیے پڑھی ہے کہ میں اسی طرف آؤں. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جتنے آزمائش کے طریقے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کربلا کے اندر وہ سارے پیپر امام حسین عالی مقام نے حل فرما دیے. اور اتنی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بھوک ہو، پیاس ہو. اور امام حسین عالی مقام کا آپ صبر دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کے تمام رشتے قربان ہوتے ہیں، لیکن سیدنا امام حسین عالی مقام کسی مقام پر شاکی دکھائی نہیں دیتے. اگر میں اس کو سادہ انداز میں کہوں، صبر کربلا میں پہنچ کر معراج کو پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام نے کربلا کے مقام پر اس صبر کو اختیار کر کے فرمایا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں تو کربلا میں میری اس کیفیت کو دیکھ لو. اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام یہ تو بالکل دنیا میں تشریف لاتے ہی صبر شروع ہو جاتا ہے کہ شہزادہ نبی پاک کی گود میں آتا ہے، شہادت کی خبر دے دی جاتی ہے. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ کائنات صبر کو حسین کہتے ہیں واہ، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
اور ابھی شاہ صاحب نے خوبصورت بات کی تھی کہ یہ 5 آیتیں ہیں اور وہ کہتے کہتے رہ گئے، پنجتن پاک کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ امام حسین ویسے ان کو کہنے میں بھی کبھی اس میں کبھی رکاوٹ انہوں نے محسوس نہیں کی؟ اچھا کبھی نہیں، اور ہمیں بھی کبھی نہیں۔ میں آپ کو شاہ صاحب ایک بات بتا دوں، جو پنجتن پاک والے ہیں وہ پنجتن پاک کے لیے کبھی رکاوٹ محسوس ہی نہیں کرتے، اور جو رکاوٹیں محسوس کریں ان کو پنجتنی کہلانا بھی نہیں چاہیے۔ تو پنجتن پاک کے حوالے سے بھی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح 5 آیتوں سے پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، حسین پاک کی ذات آئے تو پنجتن پاک کا صبر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کے بارے میں پتہ ہو شہید ہوں گے، رسول اللہ علیہ السلام کا صبر، سیدہ زہرا پاک کا صبر، مولا مرتضیٰ کا صبر، امام حسن عالی مقام کا صبر۔ تو حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام گود رسول سے لے کر کربلا تک آپ پوری کی پوری زندگی کو اگر کہہ لیں یہ نام ہے صبر کا، تو اس میں بالکل کہنے والا حق بجانب ہوگا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، والا نبلونکم سے آیت شروع ہوتی ہے وبشر الصابرین۔ اللہ کہتا ہے امتحان ہم لیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری آپ دیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ جب امام علی مقام نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے لیے دعا بھی میرے آقا کی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر دینا اور اجر دینا، تو مجھے یوں لگتا ہے رب کائنات نے فرمایا ہوگا کہ محبوب حسین نے تمام پیپر حل کر لیے ہیں، ہم نے امتحان لے لیا ہے، اب اپنی زبان اقدس سے اپنے حسین کو خوشخبری سنا دے کہ اس کے لیے سارے اجر اور ساری برکتیں۔ شاہ صاحب، باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا صبر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے کہ جس کی پہلی صورت کے ناپسند کو برداشت کرنا۔ ایک چیز صورت حال ہے، وہ آپ کی پسند نہیں ہے، لیکن اس پر اپنے اعضاء قوا اس کو بکھرنے نہیں دینا، اور اپنی جو ایک اعزاز وقار ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اور دوسری صورت وہ ہے جو پسند ہو اس کی طلب اور تڑپ میں جو انسانی رویے ہیں کبھی ان کو پامال نہیں کرنا۔ جناب، بات اسی صبر پہ چل رہی ہے، اور وہ صبر کے حوالے سے ہی علماء تفسیر نے صبر کی 2 بڑی قسمیں لکھی ہیں۔ صبر کا لغوی معنی بڑا معروف ہے، رک جانا، روک دینا، یہ اس کے مفاہیم اور مطالب، اس سے ہی اس کے آگے جو معنی اور مفاہیم بنتے ہیں وہ اسی رکنے اور روکنے سے بنتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ یہی معنی اس کا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اور بھی معنی۔ تو صبر کی 2 بڑی قسمیں علماء تفسیر نے لکھی ہیں، ایک ہے جسمانی صبر اور ایک ہے نفسانی صبر۔ یہ مولائے کائنات کا قول جو ہے غالباً اسی سے ہی ان لوگوں نے صبر کی تقسیم فرمائی۔ جسمانی صبر یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو شدائد ہیں، جو مشکلات ہیں، جو یقیناً پسند تو نہیں ہوتی بندے کو، تکلیف دہ ہوتی ہیں، ان کو اس کیفیت کے ساتھ برداشت کرنا، اس رنگ کے ساتھ برداشت کرنا کہ جو آٹومیٹک رزلٹ جسم اس سے پیدا کرتا ہے۔ مثلاً ایک غصے والی بات ہے آپ پر آ گئی ہے، دکھ والی بات ہے آپ پر آ گئی ہے، تو جسم کا ایک نیچرل رد عمل، جسم کا ایک نیچرل رد عمل ہے۔ یعنی کوئی آپ پر غلط بات کرتا ہے تو جسم بھی چاہتا ہے نا کہ میں فوراً اس کے خلاف بات کروں۔ تو یہ جو فوری رد عمل جسم کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو روکنا یہ جسمانی صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نفسانی صبر یہ ہے کہ یہ جو نفس آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی کوششیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی مرضیاں ہیں، جو آپ کی چاہتے ہیں، لیکن ان میں ایک شرط ہے، وہ چاہتے جو مرضی رسول اور مرضی خدا کے خلاف ہے۔ وہ چاہت جو مرضی رسول کے مطابق ہے، مرضی خدا کے مطابق ہے، اس کی اجازت ہے۔ شریعت مرضی خدا، مرضی رسول کے مخالف جو آپ کی چاہتے ہیں، ان سے نفس کو روک لینا، یہ نفسانی صبر ہے۔ میں آپ کی بات ظاہر ہے یہ سمجھنے والی ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا اور وقت درکار ہوگا۔ کالر ہیں 4 کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی شیخ عابد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ جی دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی صبر تھا، کتنا صبر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ حضرت امام حسین کی کچھ مطلب قربانی ہے. یہ تو قربانی بھی وہ نہ دیتے تو کون لوگ نماز پڑھتے, کون لوگ روزے رکھتے. ان کی بڑی بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ اس لیے ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ آپ کے سوال کی بجائے آپ نے ہمیں ہماری اس گفتگو کو اور بڑھاوا دیا ہے. اور اقبال نے تو بہت پہلے یہی کہا تھا کہ نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, کہ حضرت امام علی مقام مگر کربلا کے ریگزار پر رخصت کا راستہ اختیار کرتے تو آج ہمارے میناروں سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی صدائیں بلند نہ ہوتی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی میاں اسلم صاحب خوش آمدید, احمد پور شرکیہ. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو ہمسایہ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے جی تو کیسے صبر اختیار کیا جائے جی؟ تو وہ صبر اختیار کیا جانا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تھا اور ہمارے صوفیہ تو اس پر بہت زیادہ کہتے ہیں. اس لیے ہمارا محراب و منبر جو ہے وہ اس مشرب کی بڑی تلقین کرتا ہے کہ عام طرز زندگی اور بالخصوص دعوت و تبلیغ میں صوفیہ کا مشرب اختیار کرنا چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ آپ سے کسی نے اپنے دوست جس طرح آپ گلہ کر رہے ہیں ان کا کیا کہ جی میرے دوست ہمسایہ اس کی میں اذیت سے بہت دل برداشتہ ہوں, تو آپ نے فرمایا اسے معاف کر دے, اس لیے کہ اگر اس کے کانٹوں کے مقابلے میں تو نے بھی کانٹے ہی رکھنے شروع کر دیے تو اللہ کی یہ سرزمین کانٹوں سے بھر جائے گی. معاف کر دیں. یہ پی جانے سے, غصہ پی جانا یہ بھی عمل ہے, لیکن معاف کر دینا اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ جب آپ معاف نہیں کرتے آپ کے اندر جو دبے ہوئے جذبے ہیں وہ پھر کسی وقت قدورت بن کر سامنے آتے ہیں, اور پھر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سٹیئرنگ پر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے اور گاڑی پھر جگہ جگہ جا ٹکراتی ہے. تو صوفیہ کا جو طرز اسلوب ہے اس کو آج کی اس معاشرت میں جہاں عدم برداشت بہت زیادہ ہے, جہاں ہیجان ہے, ہذیان ہے, اس میں ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. حسن صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈی آئی خان سے حسن صاحب آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام. خیر خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ صابر پسند ہے یا شاکر پسند ہے؟ واہ, یہ اچھا سوال ہے جناب, اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ صابر پسند ہے یا شاکر پسند ہے؟ ناظرین آج جب ہم بات کر رہے ہیں صبر کے حوالے سے, اور اس میں بطور خاص کہ ایک اپنی خواہش کی تکمیل کی طرف بڑھنے اور دوسرا ناگواری سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے, اپنے ضبط پر رکھنے, اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک جو فرمان ہے اس کے حوالے سے امام غزالی نے کہا تھا کہ انسان کے مسائل دو وجہ سے ہیں, وقت سے پہلے چاہتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ جو فرمان ہے کہ عرفت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام المشارق والمغارب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا پر توکل اور اسلام کی جو دی ہوئی معاشرتی روایات ہیں اس کو ہمیں نبھانا چاہیے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر ہم مزید بات کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اور دوسرے مقام پر واستعینوا بالصبر والصلاۃ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر, ایک صبر الی الاطاعہ. صبر الاطاعہ کیا ہے کہ بہت شدید سردی ہے اور نرم اور گرم لحاف ہے, فجر کی اذان یا اس سے قبل تہجد کا وقت ہے, اور یخ بستہ ہوا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں اپنے بستر سے نکل کر اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا,
یہ بھی صبر ہے. اور پھر ایک صبر علی المعصیہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، جس کا قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ذکر ہے. اور پھر ایک صبر وہ ہے جو مکے کی وادیوں میں حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کہ جب ان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے تو پھر ان وادیوں میں ان پر 40 یا اس سے زائد صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کا، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں آیا تھا. تو اسلام جو ہے یہ ایک نظم اور ضبط کا پابند ہے، اور اسی نظم اور ضبط میں رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب اور ڈھنگ یہ بتاتا ہے، اور اس زینے پر سرخرو ہو کر چڑھتے جانا یہی ایمان اور یہی دین ہے. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، سوال تھا کہ صابر کا مقام زیادہ ہے یا شاکر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب صبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ سوال بھی آ گیا ہے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے عزت و عظمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد جتنا جس کا مقام اونچا ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنا ہی اونچی ہوتی ہیں. تو چونکہ تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ علیہ السلام ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئی ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جس امام حسین کو اپنا مظہر فرمایا، کربلا میں ہم دیکھتے ہیں تو ساری آزمائشیں اکٹھی ہو کر امام حسین کے پاس آ گئیں، اور امام حسین نے وہ ثابت قدمی دکھائی سبحان اللہ، کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسے اللہ نے شرم و حیا کی دولت عطا کی ہو اور وہ امام حسین کے صبر کو سلام پیش نہ کرے. سبحان اللہ. جتنے بھی صاحب ایمان اور صاحب شرم و حیا ہیں ان کی عظمت کو سلام کرتے دکھائی دیتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ جو صبر کرنے والوں کے لیے رب نے اجر رکھا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. واہ. تو جب صابر کے اجر کا حساب ہی کوئی نہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. اور اسی پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر صابر کے لیے اجر کا حساب ہی کوئی نہیں تو پھر امام حسین کی عظمت کا بھی حساب کوئی نہیں لگا سکتا. واہ. اس لیے کہ کربلا کے اندر کوئی ایسی مشکل ہے ہی نہیں کہ جو آئی نہ ہو اور میرے امام علی مقام نے اعلیٰ قسم کا صبر کا مظاہرہ نہ کیا ہو. اور قرآن بتا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے اجر کا حساب ہی نہیں ہے. ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے، آپ کی آل پاک میں امام حسین علی مقام کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی عزت، عظمت، شرافت اور ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اسی حوالے سے شاید اسی کو سامنے رکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا تھا کہ دین است حسین. واہ. معاملہ سارا ختم کرو، کسی چکر میں نہ پڑو، دین ہی حسین کو کہتے ہیں اور حسین ہی دین ہے. تو قرآن مجید کی ایسے یہ ثابت ہوتا ہے. ویسے قرآن مجید میں شکر کے حوالے سے بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. نعمت لے کر کے شکریہ ادا کرنا مقام اس کا بھی بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کچھ دیتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو اس کا مقام ہے وہ سب پر. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ انسان ان دو حالتوں میں سے ہر وقت کسی ایک حالت میں رہتا ہے، یا وہ حالت صبر میں ہوتا ہے یا وہ حالت شکر میں ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں بابا صاحب غریب نواز کا ایک قول، واہ، چونکہ ان کا عرس پاک بھی جاری ہے اور ہمارا سلسلہ محبت ان سے بھی الحمدللہ سلامت ہے اور مالک سلامت رکھے. آپ کے بعد کوئی بہت بڑا درویش آیا، اپنے دور کا بہت بڑا عالم آیا، اور اس نے آ کے بندہ مومن کی صفات پوچھی کہ کامل مومن کون ہے. تو بابا صاحب ایک اپنے مزاج کے تھے، ایک خاص کیفیت تھی. آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ عالم ہیں، آپ بڑے مفسر ہیں، محقق ہیں اور راہ سلوک پہ بھی چل رہے ہیں، تو آپ ہی بتا دیں بندہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے. تو اب وہ مولوی صاحب جو بالکل راہ سلوک پر چل رہے تھے اور چلنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بڑا سوچ بچار کر کے ایک جواب دیا بابا صاحب کو. کہنے لگے کہ جناب بندہ مومن وہ ہے کہ جس پر دکھ آئے تو صبر کرے، واہ،
اور سکھ آئے تو شکر کرے۔ سبحان اللہ۔ تکلیف آئے، جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، دکھ آئے تو صبر کرے، سکھ آئے تو شکر کرے۔ ظفر نے شاید کہا تھا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب بابا صاحب یہ بات سن کے مسکرا پڑے۔ اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ وہ عالم دین، وہ مفتی، وہ شیخ الحدیث، وہ راہ سلوک پر چلنے والا پریشان ہو گیا کہ بابا صاحب مسکرا کیوں پڑے؟ تو کہنے لگا حضرت میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ جواب دیا کہ جو دکھ آئے صبر کرے، جو سکھ آئے تو شکر کرے، وہ کامل مومن ہے۔ تو بابا صاحب اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، فرمانے لگے جو صفت تو کامل مومن کی بتا رہا ہے یہ تو پاک پتن کے کتوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ۔ اس نے کہا جناب پاک پتن کے کتوں میں کیسے موجود ہے؟ فرمایا یہ جو میرے کتے ہیں نا، انہیں جس دن میں کچھ نہیں ڈالتا، انہیں دکھ آتا ہے، یہ میرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے، یہیں پہ صبر کرتے ہیں، اور جب میں کچھ ڈال دیتا ہوں تو پھر کھا کے پوچھل ہلا کے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو صبر و شکر تھے اس حوالے سے تو ان دونوں میں اب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جناب میری جہاں تک منزل تھی میں نے یہی کچھ سمجھا، اب آپ کرم فرمائیں، آپ فرمائیں بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا بیٹا بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو دکھ آئے تو بھی شکر کرے، سبحان اللہ، اور سکھ آئے تو بھی شکر کرے۔ سبحان اللہ۔ دکھ پہ صبر کر لینا یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن امام حسین پاک جس منزل کے مالک ہیں وہ منزل یہ ہے کہ ادھر علی اصغر پاک کی شہادت ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ بس جو تیری طرف سے آ گیا میں چپ کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس جیسے ہزار بھی ہوں تو تیرے راستے پہ قربان یہ مقام رضا بھی اسی کہتے ہیں۔ حسین میں اس سے آگے جا کے آؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک ڈیسیژن ضرور کر لیں، صبر بھی کمال کی چیز ہے، لیکن درجہ شکر جو ہے اس کو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جس بات پر لوگ صبر کرتے ہیں اس بات پر کامل شکر کرتے ہیں۔ حسین کاملین کے امام کا نام ہے۔ حسین نے کربلا میں صرف صبر نہیں کیا، اس سے اگلا درجہ جو مصیبت آئی ہے اس پر بھی شکر ادا کیا ہے۔ اور شکر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، صبر کے مقابلے میں بے صبری آئی ہے، قرآن میں شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے۔ تو اس تقابل سے ذرا اندازہ کر لیں کہ شکر کا لیول کیا ہے اور شکر کا معیار کیا ہے۔ صبر کے مقابلے میں بے صبری ہے، شکر کے مقابلے میں کفر ہے، مقابلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ ایک اور بات میں آپ سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور دوسری طرف کفر۔ اس پر امام غزالی نے لکھا کہ شکر کے مقابلے میں کفر کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام کا اگر ایسنس نکالا جائے، نچوڑ نکالا جائے تو اس کا نام شکر بنتا ہے، اور اس کا نام شکر بنتا ہے۔ اور یہ جو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں کہ وہ جو آپ پری اسلامک لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خود اسکالر ہیں، اور اس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو سبا معلقات اور ایسے نادر ادبی شاہپارے ہیں کہ آج تک اس کی ٹکر کا کوئی اور، لیکن اس کو دور جاہلیت وہ کہتے ہیں۔ یہ جہالت یا جاہلیت جو ہے یہ حلم کے مقابلے میں ہے، یہ جاہلیت جو ہے یہ کسی اور چیز کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت، جی مفتی صاحب، میں صبر کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے صبور، سبحان اللہ۔ اور وہاں اگرچہ یہ معنی نہیں ہے کہ حبس النفس، وہاں یہ ہے مہلت دینا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اتنا صبر فرماتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اولاد مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے لیے اولاد مان کر، اس کے ساتھ شرک کر کے اتنا قبیح قسم کا وہ جرم کرتے ہیں، اور مالک کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ مالک ان کی روٹی ٹکر پھر بھی بند نہیں کرتا، انہیں رزق دیتا ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہمارے لیے جن کی ذات بہترین نمونہ ہے، آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، شدید زخمی کیا، طرح طرح کی اذیتیں دیں، اور پتھر کھانے کے بعد، جسم سے خون مبارک کہنے کے بعد یہ کہنا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں ایک بندہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا عاشق بھی کہلائے
اور اس کے سامنے اگر یہ سیرت کا پہلو اوجھل ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام جو چاہتے اللہ وہی کچھ کر دیتا. سرکار نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہ دعا فرمائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی نے سیدنا صدیق اکبر سے کچھ ایسی باتیں کی جو ناروا تھی. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما رہے, جناب صدیق اکبر نے جواب دیا, نبی پاک علیہ السلام چل پڑے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی بعد میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھے باتیں کرتا رہا تو آپ تشریف فرما رہے, اور جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ چل پڑے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر جب تک وہ تمہیں باتیں کر رہا تھا تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا, میں بھی چل پڑا. تو ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ کوئی مشکل پیش ہے اور بندہ یہ سمجھے کہ شاید جو چپ کرے وہ کمزور ہوتا ہے. چپ کرنے والا کمزور نہیں ہوتا, صابر کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ تو خدا ہوتا ہے, خدا کی مدد ہوتی ہے, تو جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ پاک اپنے دشمنوں کو کس طرح مہلت دیتا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. معاف کرنا تو اور بات ہے نا, اور دعا دینا. اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت بات کی ہے, کہتے ہیں رسول رحمت کے وجود رحمت میں کتنی رحمت ہے کہ جو پتھر مار رہے تھے ان کو کہتے ہیں اللہم اہد قومی, یا اللہ یہ میری قوم ہے. اور پھر آگے صفائی دیتے ہیں, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, یہ مجھے جانتے نہیں. اگر جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اوپر دشمنی اور حسد کا غلبہ آ جائے تو اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, اور مجھے زیب دیتا بھی ہے یا نہیں. مجھے زیب دیتا بھی. اچھا اس پر ایک اور بات کہوں, یہ جو حسد ہے, یہ جو دشمنی ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ کی ذات جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہے, اور دشمنوں کو بھی ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. تو جب عیب نظر نہیں آیا انہوں نے پتھر بھی مارے, زخمی بھی کیا, اور یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ ہمارے خیر کا ہے. تو یہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے یہ پہلو بھی سیکھنے چاہیے. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, اب ان کا نام نہ آئے تو ویسے بھی کربلا بھی مکمل نہیں ہوتی, حسین پاک بھی ان کے شہزادے ہیں. آپ فرماتے ہیں مررت علی اللئیم یسبنی, واہ, مولا علی جیسا صابر بندہ کہتا ہے میں کمینے بندے سے گزرا, وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا. اصل میں مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا یہ سب و شتم گالیاں یہ کمینوں کا کام ہے, شریفوں کا کام ہی نہیں. اچھا مولا کائنات کہتے ہیں, یہ آپ کرنے اول کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, مولا علی کے دور کی بات کر رہا ہوں, وہ کرنے اول ہی ہے. کہتے ہیں میں ایک کمینے سے گزرا, تو کمینے ہر دور میں ہوتے ہیں, اس قرن میں بھی کمینے تھے. کہتے ہیں میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا, وہ مجھے سب و شتم کر رہا تھا, اور مولا کائنات کی عظمت کے صدقے جائیں, سبحان اللہ, فرماتے ہیں مررت وقلت لا یعنی, میں گزر گیا, میں نے کہا یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا, اس لیے کہ علی تو تعریف والا ہے, گالیوں والا ہے. کبھی کبھی مولا کائنات کی اس سنت پر بھی عمل کر دینا چاہیے. کچھ کی قسمت میں اگر گالیاں آ جائیں تو کسی کی قسمت میں علی پاک کی نسبت سے چپ کر کے گزرنا بھی وہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی تو اسی طرح کا کوئی حضرت امام زین العابدین عالی مقام مدینہ شریف مسجد نبوی شریف سے باہر آئے تو ایک بندے نے آپ کو سب و شتم شروع کر دیا. اب ساتھ خدام تھے تو خدام نے کہا کہ یہ کوفہ تھوڑا ہی ہے کہ تم نے ایک ہی مزاج بنا رکھا ہے, یہ تو مصطفیٰ کریم کا مدینہ پاک ہے. حضرت سیدنا امام حسن حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو, یہ مجھے بھوکا لگتا ہے. اللہ, اور بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی, بعض اوقات اور بھی بہت کسی قسم کی ہو سکتی. حضرت جو بھوکے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ بھی ان کو مل جائے پھر بھی بھوکے رہتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین پاک نے پہلا کرم یہ کیا کہ اپنا جبہ اتار کے اسے دیا. اللہ اکبر. اب گالیاں دینے والے کو جبہ دینا یہ خون محمد کا ہی خاص. اللہ سبحان. اور پھر اس کے بعد آپ نے 1000 دینار اسے دیا. سبحان اللہ. اچھا اب جب 1000 دینار لے چکا اور جبہ لے چکا تو اس نے گالیوں کی بجائے ایک جملہ کہا, اشہد انک من اولاد رسول, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں. مجھے یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے, بعض دفعہ کسی کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ سب شتم پر اتر آتا ہے, اور رسول اللہ کی اولاد نے سبق یہ دیا ہے کہ سب و شتم کا جواب اس کو گالیوں سے نہ دو بلکہ اس کو کچھ دے کر کے چپ کرا دو. اور حضرت امام حسن یا امام حسین کا شاید اس طرح کے کسی مرحلے پر جب ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس کو کچھ نقد دے کر رخصت کیا, تو آپ کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ اس نے تو گالی دی اور آپ نے اس کو نوازا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر
پیسے دے کے کسی کی عزت بچتی ہو تو یہ پیسے کا اس سے بہتر اور کوئی مصرف استعمال نہیں ہو سکتا۔ بالکل پروگرام کے آخری مرحلے ہیں، لمحے ہیں، آپ اس پروگرام آج کے اس موضوع کو سمیٹیں بھی اور پیغام اپنا جو ہے آج اس محرم الحرام کے حوالے سے وہ بھی عطا فرمائیں۔ اور بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اسکالر اور علماء یہ ہمارے آنے والے ایام جو ہیں جس میں ہمیں رواداری، انسان دوستی اور جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بین المسالک رواداری اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک بہت عظیم اجتماع ایوان وزیر اعلیٰ میں علماء، مشائخ اور دینی شخصیات کا منعقد کیا، مفتی صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے، اس میں بھی اسی عزم کا اعادہ اور اظہار بھی کیا گیا کہ انشاءاللہ پیش آمدہ ایام نے ہم اتحاد امت کے جو مناظر اور مظاہر ہیں ان کو امام عالی مقام کی تعلیمات کی روشنی میں اور زیادہ فراہم کریں گے۔ اور اس میں ایک بطور خاص جو اہم بات مفتی صاحب وہاں بھی ہوئی کہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت منافرت پھیلائی جا رہی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے، اخلاق باختگی ہو رہی ہے، اس کی بھی پورے ہاؤس نے مذمت کی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ شخصیات وہ ہیں جو پبلک میں جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، تو آپ کی زبان سے اس نوعیت کی جو نصیحت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ مؤثر انداز میں اترتی ہے۔ بات بڑی خوبصورت نہج پر آ گئی ہے۔ یہ رواداری، یہ اچھی اخلاقیات، یہ امن، بھائی چارہ، اس کو پیدا کرنے کے لیے جس جذبے کی، جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی کا نام صبر ہے۔ واہ 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 واہ، یہ خطیب کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ موضوع کی لپیٹ میں لے لے اس کی۔ صبر ہی وہ واحد جذبہ ہے کہ جس کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے، رواداری قائم ہو سکتی ہے اور بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام پاک کی ذات پاک تو بہت بڑی ہے اور ان کے صبر کے لیولز بھی بہت بڑے ہیں۔ آج ہم جو ذکر حسین کے دائی ہیں، فکر حسین کے دائی سبحان اللہ، ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم یہ سبق تو ہمیں ان سے لینا چاہیے کہ ہمیں صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ کوئی حملہ کر بھی لے آپ کے جسم پر تو اس تکلیف کو حوصلے کے ساتھ اگر برداشت کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا سبق صبر ہے اور حسین کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو صبر ہے۔ یہی نصیحت ہے، یہی پیغام، یہی نصیحت ہے حسین آباد شریف والوں کی جو ذکر حسین اور فکر حسین کے امین۔ مفتی صاحب آخری جملے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، ہمارا عنوان یہ تھا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنا، تو کربلا میں یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ سب کچھ قربان کرتے ہوئے صبر اور سجدے میں سر کٹانا، اس بات کا اعلان ہے کہ نہ صبر کو بلانا ہے نہ نماز کو بلانا ہے۔ اور دوسری ڈاکٹر صاحب جو آپ نے خوبصورت بات کی ہے وہ میں یہ گزارش کروں گا تمام اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے اور واعظین اور ذاکرین کے لیے، سب کے لیے، حضرت امام حسین علی مقام رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت میں نہ تقسیم کرے، اور وہ امت کا جو ہے اجتماعی اثاثہ ہے، اجتماعی اثاثہ ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا وہ کسی ایک مکتب یا گروہ کا مایا یا سرمایہ نہیں، ہاں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رہے کہ نہ امت بٹے نہ رسول اللہ کا دل دکھے۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی کا حق ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ 10 محرم کو، جب 10 محرم کا خوبصورت دن آئے تو میں تمام اہل اسلام کی خدمت میں گزارش کروں گا، ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت کر کے بارگاہ امام حسین میں نذرانہ پیش نہ کیا جائے، تاکہ محسوس ہو کہ نبی پاک کے امتیوں کا گھر ہے تو حسین کے چاہنے والوں کا گھر ہے، ہر گھر میں میرے حسین کو یاد کیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ نے بہت بسیط انداز میں آج کے موضوع پر گفتگو کی، اور پھر بالخصوص ان ایام میں جو اس طرح کے فورم سے قوم کو، ملت کو، امت کو میسج جانا چاہیے ان علماء کی وساطت سے، وہ بھی آپ نے بڑے خوبصورت اور مؤثر اور دل آویز پیرائے میں درد مندی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ آپ نے امت کو دیا۔ اور صبر کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، اور بالخصوص جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں وہ جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں ان کو سنوارنا اور سنبھالنا
یہ بھی آج کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی نوعیت کے بہت سے واقعات اصحاب اور اہل بیت اطہار سے بھی، کہ جب کسی نے سوال کیا کہ غصہ بہت آتا ہے، غصہ جو ہے یہ صبر کی جو دوسری پوزیشن ہے وہ بے صبری ہے، اور پھر غصہ ہے، اشتعال ہے، عدم برداشت ہے، اور پھر اس میں آدمی نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ باوضو رہو۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بالخصوص ان ایام میں درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ، جو اپنے نفس کی پاکیزگی ہے، جو فکر کی پاکیزگی ہے، جو جسم کی پاکیزگی ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کرے، اپنے آپ کو اس سے آراستہ کریں۔ باوضو رہنے سے آپ کی فکر بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور پھر اس سے رزق جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں بار دیگر اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کی برکات، جو شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین و جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور پھر جس مکان میں آیت الکرسی پڑھی جائے رات کے وقت، وہ بالخصوص، ویسے تو رات کا ویسے میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کی حفاظت ہے، اس کا حصار جو ہے وہ ہمہ وقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو پھر وہ مقام جو ہے وہ بھی حصار میں آ جاتی ہے، اور جو فرد پڑھ لے وہ بھی حصار ہوتی ہے۔ ہماری بہت زیادہ عقیدتیں، ارادتیں اور محبتیں خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار، ان کے قدموں پر نثار۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ طاہر بخاری کو اجازت دیجیے۔